تجوید کے قواعد سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 13واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہم، یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر ذال کو باریک پڑھیں گے اور الف سے پہلے ذال کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر تنوین کے بعد فا ہے حروف اخفا میں سے، تو تنوین میں اخفا ہوگا، یعنی تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ فی کے یا میں بھی کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یا میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی دال کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ اور دنیا کے نون میں اظہار مطلق ہوتا ہے، یعنی نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یا میں الف مدہ ہے اور یہاں پر دال میں بھی الف مدہ ہے۔ اور یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہ یہاں پر حمزہ میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے تو را کو بھی پر پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو قاف میں قلقلہ ہوگا اور قاف کو پر پڑھیں گے، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ قلقلہ ہے یعنی اس کو ادا کرتے وقت اس کی آواز اپنے مخرج سے ٹکر کھا کر الگ ہو جائے گی، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ۔ وما ما میں الف مدہ ہے، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو اس میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اور یہ الف اور یہ اللہ کا پہلا لام میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ اور اللہ کا لام میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد واو ہے حروف یومین میں سے، تو نون کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ اور یہاں پر الف مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو یہ زیر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر قاف کو پر پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور قاف میں قلقلہ بھی ہوگا کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے۔ اور یہاں پر مد عارض وقفی بھی ہوگا۔ مد عارض وقفی میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ۔ مثل سا کو باریک پڑھنا ہے، یہاں پر الف لام حروف شمسی جیم کے شروع میں تو حروف قمری جیم کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ ہوگا، یعنی نون کی آواز کو ایک الف کی مقدار گنگنائیں گے۔ یہاں پر لام مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف تا سے ملا کر پڑھیں گے۔ تی میں یہاں پر یا ساکن سے پہلے تا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اسے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ مثل الجنة التي وعد المتقون۔ تجری جیم بھی حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم ہے تو جیم میں قلقلہ ہوگا، اور را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون میں اخفا ہوگا۔ یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف ہا سے مل کر پڑھا جائے گا، یا الف کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ ہا میں کھڑا زبر ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو را کو پر پڑھیں گے اور مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ تجری من تحتها الانہار۔ اکلہا، اکلہا، ہا میں الف مدہ ہے
اور دال میں جو مد ہے مد متصل ہے، مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یوبن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، ذا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور ہا میں الف مد ہے تو اس طرح سے پڑھیں گے اکلها دائم وظلها۔ تل کا اقبل قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور قاف میں قلقلہ کریں گے۔ یہاں پر لام مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف با سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف کو نہیں پڑھیں گے، یہ الف کو بھی، یہ یا کو اور الف کو دونوں کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ اور یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تا مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر دیکھیے علامت وقف کی علامت، دو علامت، ایک جیم ہے اور اوپر صلے ہے، تو صلے والے سب سے اوپر جو علامت ہوتی ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے، تو صلے میں ملا کر پڑھنا بہتر ہوتا ہے۔ جب یہاں پر اب ملا کر پڑھیں گے تو پھر دیکھیے یہاں پر واو ساکن ہے اور یہ واو مشدد ہے، تو یہ واو ساکن جو ہے یہ واو مشدد کے ساتھ مدغم ہو جائے گا، اور اس ادغام کو ادغام مثلین کہتے ہیں، بغیر غنہ کے اس کو پڑھتے ہیں۔ یہاں پر قاف کو پر پڑھیں گے اور قلقلہ کریں گے، اور یہاں پر الف لام حروف قمری کاف کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، اور با کو اس سے ملا کر پڑھیں گے، یا میں بھی کوئی حرکت نہیں ہے، الف میں بھی کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ کاف میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہے۔ اور یہاں پر الف لام حروف شمسی نون کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، یہ نون مشدد جو ہے یہ نون سے مل کر پڑھا جائے گا، نون مشدد میں غنہ ہوگا، اور یہاں پر الف مدہ ہے، وقف کریں گے تو را کے اوپر پیش آ جائے گا، تو را کو پر پڑھیں گے، اور مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ۔ یہاں پر لام مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف واو سے مل کر پڑھا جائے گا، یا الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، حمزہ میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑے گا، نون میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری کاف کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھے گا، تا میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اور را کے اوپر زبر اور را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے ہا کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ بیما میں جو مد ہے مد منفصل ہے، یا نون میں اخفا ہوگا۔ الیکا میں یا لین ہے، اور یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ زا میں الف مدہ ہے، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، را کو پر پیش اور را کو پر پڑھیں گے۔ ضاد یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو یہ الٹا پیش سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ۔ قل قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، ان نون مشدد غنہ ہوگا، اور ما میں جو مد منفصل ہے اسے ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، اور 3 سے 4 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر اصلی ہے تو را کو باریک پڑھے گا۔ یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اور یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ ولا میں مد منفصل ہے، اور را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو کھڑی زیر سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به۔ الیہ یہاں پر یا لین ہے، یہاں پر دال میں قلقلہ ہوگا، عو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر حمزہ میں کھڑا زبر ہے، اور اس کے بعد اگر وقف کریں گے یہاں پر تو با کا زیر سکون سے بدل جائے گا، تو با میں قلقلہ ہوگا اور مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے الیہ ادعو والیہ مآب۔ وکذالک ذال میں کھڑا زبر ہے، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا اور نون میں کھڑا زبر ہے، اور یہاں پر تنوین کے بعد عین حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ را کو پر زبر را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر 2 زبر وقف کریں گے تو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ
تا مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ واو میں جو مد ہے مد متصل ہے، مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، غنہ اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ ماں میں الف مدہ ہے، جیم میں مد متصل ہے، یہاں پر الف لام حروف قوری عین کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر لام الف آیت کے بیچ میں ہے تو ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ ماں میں الف مدہ ایک الف کو برابر کھینچیں گے، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے تو ادغام میں ناقص ہوگا، یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے تو یہاں پر بھی ادغام میں ناقص ہوگا۔ لام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر الف مدہ ہے اور وقف کریں گے یہاں پر تو قاف کا زیر سکون سے بدل جائے گا، تو قاف کو پر پڑھیں گے اور قاف میں قلقلہ کریں گے، اور یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ وَلَقَدْ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، دال میں قلقلہ ہوگا، یہاں پر را ساکن سے پہلے الف کے اوپر زبر تو را کو پر پڑھیں گے۔ لام الف مدہ ہے اور را کو برپیش را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو ادغام میں ناقص ہوگا، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، قاف کو پر پڑھیں گے، با میں قلقلہ کریں گے۔ یہاں پر نام الف مدہ ہے اور میم میں یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، واو میں الف مدہ ہے، یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے تو ادغام میں ناقص ہوگا، یہاں پر رائے مشددہ کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر گولتا ہے وقف کریں گے تو یہ ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ وما میں الف مدہ ہے، کاف میں الف مدہ ہے، را کو پر زبر را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، نون ساکن کے بعد یہاں پر یا ہے حروف یومن میں سے تو ادغام میں ناقص ہوگا، یہاں پر حمزہ ساکنہ جھٹکا لگے گا، حمزہ میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے تو اظہار حقیقی ہوگا، الا میں الف مدہ ہے، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے نیچے زیر تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ، یہاں پر تنوین کے بعد کاف حروف اخفا میں سے تو تنوین میں اخفا ہوگا، اور کتاب میں وقف کریں گے تو با میں قلقلہ ہوگا اور مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، یمحو اللہ، میم میں اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے ہا کے اوپر پیش ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اس واو میں اور یہ دونوں الف میں اور اللہ کا پہلا لام میں کوئی حرکت نہیں ہے، سب کو نہیں پڑھنا۔ ماں میں الف مدہ ہے اور یشاء میں مد متصل ہے، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، ہاں میں جو پیش ہے وہ مد منفصل ہے، یہاں پر میم مشدد غنہ ہوگا، اور یہاں پر الف لام حروف قمری کاف کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، تا میں کھڑا زبر ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو با میں قلقلہ ہوگا اور مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ۔ وَإِمَّا، نون ساکن کے بعد میم حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، یعنی نون کو نہیں پڑھیں گے، میم کو پڑھیں گے غنہ کر کے۔ ماں میں الف مدہ ہے اور را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا، ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، او میں واولین ہے، سندرب آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا، فإنہ میں نون مشدد غنہ ہوگا، ماں میں الف مدہ ہے، یہاں پر یالین ہے، سندرب آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، یہاں پر الف لام حروف قمری با کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، لام میں کھڑا زبر ہے اور یہاں پر غین ہے، غین کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر یالین ہے، سندرب آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے،
اور یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، اور یہ لام کو جو ملائیں گے اس نون سے، یہ الف مدہ کو بھی نہیں پڑھا جائے گا، اور حساب میں وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، با میں قلقلہ ہوگا، اس طرح سے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اولم میم میں اظہار شفوی ہوگا، را کو پر زبر را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واولین سے نرم آواز کے ساتھ جد پڑھیں گے، انا میں نون مشدد غنہ ہوگا، الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر حمزہ ساکنہ جھٹکا لگے گا، یہاں پر یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے، اور یہاں پر لام پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے، ضاد کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا اور قاف صاد دونوں کو پر پڑھیں گے، ہاں میں الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اور یہاں پر طا کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے، اور قلقلہ کریں گے، کیونکہ طا حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، را کو پر پڑھیں گے اور الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور ہاں میں الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اس طرح سے اولم يروا انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها، واللہ یہاں پر اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، لام الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر وقف کریں گے تو ایک کھڑی زیر سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وَهُوَ سَرِيعُ را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے، یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر وقف کریں گے تو باب قلقلہ ہوگا اور مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔